آپ تمام حضرات اور خاتون کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یہ یقیناً پچھلے 3 ہفتوں سے پاکستان کے سیاسی افق پہ مسلسل بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ اس بحث میں جن صاحب نے حصہ لیا اور جو اخلاقی معیار انہوں نے مقرر کیے، وہ ان کا کہنا یہ تھا، جو پبلکلی انہوں نے کہا کہ آف شور کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ٹیکس بچایا جا سکے، آف شور کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو چھپایا جا سکے، اور آف شور کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو رقومات حاصل ہوتی ہیں انہیں آف شور کمپنی کے ذریعے ٹھکانے لگایا جا سکے۔ یہ 3 آف شور کمپنی کے استعمال عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے، پھر اپنی تقاریر کے ذریعے اور اپنی پریس کانفرنسز کے ذریعے بیان کیے تھے۔ جب وہ یہ معیار بیان کر رہے تھے اور دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب نے آف شور کمپنی کا نام زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے، نہ وہ کسی آف شور کمپنی کے مالک رہے ہیں، نہ کسی آف شور کمپنی سے ان کا تعلق ہے، نہ وہ آف شور کمپنیوں کے وجود سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس لیے آف شور کمپنی سے وابستہ تمام برائیاں ان کے علم میں آئی ہیں اور وہ پاکستان کے عوام کو ان سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لیکن جوں آف شور کمپنیوں کے نقاب سے پردہ اترتا چلا گیا، حقائق سامنے آنے شروع ہوئے، تو آج کا ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں سے عمران خان کی سیاسی جماعت واحد جماعت ہے جس کے سب سے زیادہ اراکین آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ خود عمران خان صاحب آف شور کمپنی کے مالک ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا آف شور کمپنیوں سے تعلق ہے، علیم خان صاحب کا آف شور کمپنیوں سے تعلق ہے، ان کے صوبہ سرحد کے سینئر وزیر ترکئی صاحب کا تعلق آف شور کمپنی سے ہے، اور ایک سینیٹر ان کا نام بھی ترکئی ہے، ان کا تعلق بھی آف شور کمپنی سے ہے۔ تو عمران خان صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، عمران خان صاحب کی بہن محترمہ، میں احتراماً ان کا نام نہیں لوں گا، اور 2 ان کے سینئر وزیر صاحب اور ایک سینیٹر، تو 6 آف شور کمپنیاں جو ہیں ان کا تعلق عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت سے نکلا ہے، اور ان 6 کے 6 لوگوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں، انہوں نے کسی نے تردید نہیں کی۔ اور جو فارمولہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا اس کے مطابق آف شور کمپنی ٹیکس بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہذا یہ 6 لوگ ٹیکس بچاتے ہیں۔ آف شور کمپنی لوٹی ہوئی دولت
چھپانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہذا یہ 6 کے 6 لوگ لوٹی دولت چھپاتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے فتوے کے مطابق۔ اور آف شور کمپنی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لہذا یہ 6 کے 6 حضرات اور ان کی کمپنیاں منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے خود پیرامیٹرز مقرر کیے ہیں آف شور کمپنیز کے۔ تو سب سے زیادہ آف شور کمپنی کے تعلق رکھنے والے لوگ تحریک انصاف سے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بیچاری کا صرف ایک آف شور کمپنی نکلی ہے، ان کے بارے میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بد کم ہیں اور بدنام زیادہ ہیں، کیونکہ ایک کہاں 6 کمپنیاں اور کہاں پہ صرف ایک۔ پاکستان مسلم لیگ نون، الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی رکن پارلیمنٹ کا نام کسی آف شور کمپنی میں نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کسی وزیر کا نام کسی آف شور کمپنی میں نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کا نام کسی آف شور کمپنی میں نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف تحریک انصاف اس آف شور کمپنی کے حوالے سے سب سے بڑی ملزم پارٹی تحریک انصاف ہے، جس کی سب سے زیادہ آف شور کمپنیز۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ کمپنیاں کب قائم کی گئیں؟ عمران خان صاحب کی کمپنی 1983 میں قائم کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جن صاحب کی کمپنی ہے وہ 1983 سے بہت بعد، غالباً 10 سال بعد قائم کی گئی، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کسی وزیر، کسی رکن اسمبلی، کسی وزیر اعظم کی کوئی کمپنی نہیں ہے، لہذا ہم اس معاملے میں باہر ہیں، اس دوڑ سے باہر ہیں۔ دوڑ سینئر ہونے کی اور زیادہ ہونے کی ہے کہ کون زیادہ سینئر ہے آف شور کمپنیز میں، یعنی کون سب سے سینئر ملزم ہے۔ میں مجرم ابھی نہیں کہہ رہا، کون سب سے سینئر ملزم ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ کس کے پاس سب سے زیادہ کوانٹٹی ہے، تعداد کس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ تحریک انصاف ہے۔ اور یاداشت کس کی سب سے زیادہ کمزور ہے، وہ بھی تحریک انصاف ہے۔ اس لیے کہ پچھلے 3 ہفتے سے عمران خان صاحب آف شور کمپنی کا کوڑا لے کے سب کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس کوڑے سے ہر ایک کی پٹائی کرتے نظر آ رہے تھے، لیکن ایک ہاتھ میں ان کا کوڑا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے مخالفین کی پٹائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری جیب میں ان کی اپنی آف شور کمپنی پڑی ہوئی تھی جو 1983 میں بنی، اور انہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس تمام عرصے میں انہوں نے یہ نہیں بتایا جن کی آف شور کمپنی نہیں ہے ان کا نام ان کی زبان پہ سینکڑوں دفعہ آ گیا۔ نواز شریف صاحب کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا نام عمران خان صاحب کی زبان پہ سینکڑوں دفعہ آ گیا، دشنام ترازی سینکڑوں دفعہ کی، الزام تراشی سینکڑوں دفعہ کی، استعفیٰ بھی مانگ لیا، فیصلہ ان کے بارے میں کر دیا، اخلاقی مجرم قرار دے دیا، لیکن اپنے بارے میں 1983 سے انہیں یہ یاد ہے کہ 1980 میں انہوں نے کتنی وکٹیں لی تھیں اور کتنے رنز کیے تھے، یہ انہیں یاد ہے، لیکن انہیں یہ یاد نہیں کہ 1983 میں وہ ایک آف شور کمپنی بنا چکے تھے۔ سینئر ترین آف شور کمپنیز کے بابا آدم، اگر پاکستان میں کسی کو بابا آدم کہا جائے گا آف شور کمپنی کا، تو وہ ٹائٹل عمران خان صاحب کے سر پر سجے گا، اور عمران خان صاحب
ہم سے جھوٹ بولتے رہے، سچ چھپاتے رہے، اور آج میں نے آپ کو تکلیف بھی اسی لیے دی ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں کہتا تھا خان صاحب آپ سچ بولنا کب شروع کریں گے؟ اور یہ اب ایک اور شہادت آ گئی ہے کہ خان صاحب سچ کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کو اچھالتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی طبیعت کا اور سیاست کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے آسٹریلیا میں بھی کرکٹ کھیلی، خان صاحب نے لندن میں بھی کرکٹ کھیلی، خان صاحب کیری پیکر کے ساتھ بھی کرکٹ کھیلتے رہے، لیکن آج تک جب تک انہوں نے انتخاب میں حصہ نہیں تھا لیا، اس سے پہلے انہوں نے کبھی پاکستان ڈکلیئر کی۔ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور ہر پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی اگر پیسے کما رہا ہے تو وہ پاکستان میں یا تو ٹیکس ادا کرے گا یا اپنے ایسٹس ڈکلیریشن میں اس کا ذکر کرے گا۔ جب سے وہ انتخابات میں حصہ لینا شروع کیا انہوں نے، اور انتخابات میں حصہ 2000 کے بعد انہوں نے لینا شروع کیا، کسی ایسٹ ڈکلیریشن میں انہوں نے اپنی اس آف شور کمپنی کا اور اس اپنی آمدنی کا ذکر نہیں کیا۔ ان کی بہن صاحبہ نے، اور میں دوبارہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا اور آپ نے بھی ان کا نام نہیں لکھنا، میں ان کی بہن صاحبہ نے، میں عزت اور احترام کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو سچ بول دیا کہ میں نے ٹیکس بچانے کے لیے باہر ملک سے باہر جائیداد خریدی، ایسٹ ڈکلیریشن میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس سوال کا جواب خان صاحب کو دینا ہے کہ ان کے علم میں یہ جائیداد بھی تھی یا نہیں تھی، اور اگر ان کے علم میں تھی تو انہوں نے اس بات کو کیوں چھپایا؟ اور اس سوال کا جواب بھی خان صاحب کو دینا ہے کہ کیا آپ ہی نے تو اپنی بہن کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ٹیکس کیسے بچایا جا سکتا ہے اور ملک سے باہر دولت جو ہے وہ کیسے لے جائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ تو 1983 سے یہ کام کر رہے ہیں، سینئر آپ ہیں گھر میں، پاکستان میں بھی سب سے زیادہ سینئر آپ ہیں، اپنے خاندان میں بھی سب سے زیادہ یہ جرم کرنے میں آپ سب سے زیادہ سینئر ہیں۔ تو کیا آپ نے یہ ترکیب بتائی تھی محترمہ بہن صاحبہ کو کہ دولت پہ اگر ٹیکس نہ دینا ہو تو اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے؟ اور اب آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ آف شور کمپنی کیوں بنائی، یہ آف شور کمپنی کیا کاروبار کرتی تھی، اس کا سالانہ ٹرن اوور کتنا تھا، کون سی پروڈکٹس یہ مارکیٹ میں بیچتی تھی، دنیا میں کہاں کہاں پہ کون کون سی جائیدادیں اس آف شور کمپنی کے ذریعے خریدی گئیں، اور آپ نے پاکستان میں جس زمانے میں آپ سارے کام کر رہے تھے آپ نے پاکستان میں کتنا ٹیکس ادا کیا، آپ نے اس کو کیوں چھپا کے رکھا، کیوں چوری کر کے رکھا، کون سا خوف تھا، کس چیز کی آپ چوری کرنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس آف شور کمپنی کا ذکر نہیں کیا جبکہ آپ پاکستان میں رہتے تھے، آپ ملک سے باہر تو نہیں رہتے تھے، آپ پاکستان کی طرف سے کرکٹ کھیلتے تھے، سال میں کم سے کم 3-4 ملکوں کے دورے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کرتی تھی ہر سال میں، اور اس کے لیے آپ کو پاکستان بھی آنا ہوتا تھا، پاکستان میں رہنا ہوتا تھا، پاکستان کرکٹ ٹیم کی سربراہی آپ کے پاس تھی، کپتان تھے آپ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے دفتر میں بھی آتے جاتے تھے، تو پاکستان کے میں آنا جانا آپ کا ریگولر بنیادوں پہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے پاکستان میں ٹیکس کیوں نہیں جمع کرایا، آپ نے یہ اپنے ایسٹس کیوں ڈکلیئر نہیں کیے، اور یہ چوری آپ نے کیوں کی، کیوں چھپا کے رکھا اس دولت کو؟ اور چلیں اس سارے عرصے میں بھی آپ نے ذکر نہیں کیا
تو جب پاکستان میں آف شور کمپنیوں کے نام پر آپ نے پریس کانفرنسز کرنی شروع کی، پھر آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ساری قوم سے؟ اور پہلے دن آپ نے پوری پاکستانی قوم کو کیوں نہیں بتایا کہ میں بھی ایک آف شور کمپنی کا مالک ہوں؟ جب اخبار میں خبر چھپ گئی اس کے بعد آپ نے اس کا اعتراف کیوں کیا؟ اخبار میں خبر چھپنے سے پہلے آپ نے اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ تو یہ وہ تمام سوال ہیں جن کے جواب آپ کو دینے ہوں گے، پاکستان کے عوام کو بھی دینے ہوں گے، آپ کو ان سوالوں کے جواب پارلیمنٹ میں بھی دینے ہوں گے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے ان ناموں کو، ان کاروباری اداروں کو، ان شخصیات کو جن کے بارے میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے تحقیقات کرنا مقصود ہے۔ تو یقیناً جو سب سے بڑی لسٹ ناموں کی ترتیب دی جائے گی وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہوگی، عمران خان صاحب کے ساتھیوں کی ہوگی، کیونکہ اس میں 6 لوگ شامل ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان سب کے نام بھی دینے ہوں گے۔ لہذا خان صاحب کو بھی اب ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اب خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسروں کا حساب لو، میرے بارے میں خاموشی اختیار کر لو۔ آپ کو بھی اس کمیشن کے سامنے بھی ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، جیسے آپ دوسروں سے پارلیمنٹ میں جواب مانگتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی آپ کو ان کے جواب دینے ہوں گے، پریس کانفرنسز میں بھی آپ کو ان کے جواب دینے ہوں گے۔ اور آپ کو اس آڑ میں کہ آپ دوسروں پر کیچڑ اچھالیں اور خود اپنے گریبان میں نہ جھانکیں اور کسی کو جھانکنے نہ دیں، اس کی اب اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اعتراف جرم کل کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں، اور اس اعتراف جرم کے بعد آپ کو بتانا پڑے گا اپنے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، انہیں بھی بتانا ہوگا، اور پاکستان کے عوام کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا، آپ نے ٹیکس کیوں نہیں دیا، آپ نے اپنے ایسٹس کیوں ڈکلیئر نہیں کیے، اور آپ نے آف شور کمپنی کو پوشیدہ اور چوری کیوں رکھا۔ چونکہ سب سے بڑی اور پرانی کمپنی بھی آپ کی اور سب سے زیادہ لوگوں کا تعلق بھی آپ سے ہے، اس لیے سب سے زیادہ بڑے ملزم نمبر 1 اس وقت آپ بن گئے ہیں پاکستان میں۔ اور ملزم نمبر 1 جو ہوتا ہے، جس نے سب سے زیادہ جرم کیے ہوتے ہیں یا جس کے ساتھیوں کی تعداد سب سے زیادہ گروہ ہوتا ہے، جس کا ساتھیوں کا جرائم پیشہ افراد کا گروہ جو ہے، چونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کے دائیں اور بائیں کھڑا ہے اور اعتراف بھی ان سب نے کر لیا ہے، اور پھر جتنے جرائم کا ذکر پاکستان میں کیا جاتا ہے ان تمام جرائم میں آپ کی پارٹی شامل ہے۔ آف شور کمپنیوں کا ذکر کیا جائے تو وہ میں نے تفصیل سے آپ سے بات کر لی۔ قرضے معاف کرانے کا ذکر ہو تو الحمدللہ صرف ایک سیاسی جماعت کا نام آتا ہے، اور وہ تحریک انصاف کا نام آتا ہے، جنہوں نے قرضے معاف کرائے۔ سرکار کو لوٹ مار کرنے کا نام آئے تو ایک نام آتا ہے کہ ای او آئی بی کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، جس میں نقد پیسے انہیں جمع کرانے پڑے۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ چیک ابھی تک کیش ہوا یا نہیں ہوا، حکومت کے خزانے میں آیا یا نہیں آیا، وہ ایک قانونی معاملہ ہے، تو اس لیے میں اس میں نہیں کروں گا۔ لیکن اعتراف جرم کرنا پڑا آپ کی پارٹی کی، آپ کی ایک اے ٹی ایم مشین کو، ایک اے ٹی ایم مشین جو تھی آپ کی، اس کو اعتراف جرم کرنا پڑا۔ اس اے ٹی ایم مشین کو کچھ چیک دینے پڑے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اور مقدمہ ابھی بھی وہ عدالت میں ہے اور چل رہا ہے۔ تو پاکستان میں بدعنوانی کی کوئی بھی قسم ہو،
جسے وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. وائٹ کالر کرائم کی کوئی بھی قسم ہو, سب سے زیادہ وائٹ کالر کرائم کرنے والے اگر کہیں نظر آتے ہیں تو آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب سیاست کرنے کا اخلاقی جواز, چونکہ خان صاحب نے اخلاقی جواز سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں, اسی لیے میں بھی اپنی بات میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقی جواز کیا ہے آپ کے پاس. قرضے معاف کرانے والے, کیونکہ جب آدمی قرضہ معاف کراتا ہے وہ کہتا ہے میں غریب ترین آدمی ہوں, میرا قرضہ معاف کرا دیں, میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا. لیکن امیر ترین لوگ جو ہیں آپ کو وہ قرضہ معاف کراتے ہیں. تو امیر ترین سے غریب ترین, معاف کرانے کے وقت غریب ترین اور خرچ کرتے وقت امیر ترین, آپ کی اے ٹی ایم وہ آپ کی پارٹی میں. سستی زمینیں خرید کے حکومتوں کو اربوں روپے مہنگی کر کے بیچنے اور اس میں لوٹ مار کرنے والے لوگ. اب آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا ہے کہ آپ سیاست بھی کریں, دوسروں پر الزام بھی لگائیں, آپ انتخاب میں نہیں بلکہ احتجاج کے ذریعے, تشدد کے ذریعے, گھراؤ جلاؤ کے نعرے لگائیں, آپ سول نافرمانی کی باتیں بھی کریں, آپ پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کریں, پی ٹی وی پر بھی حملہ کریں, اور بزور طاقت وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنے کی باتیں بھی کریں. اور آج کل پھر آپ نے ایسی باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں کہ آپ تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بھی تقاریر فرمائیں. اس کا اخلاقی جواز آپ کے پاس کیا ہے؟ میں صرف یہ سننا چاہوں گا آپ کی جو آنے والی آئندہ پریس کانفرنس ہوگی کہ آپ اپنے اخلاقی جواز کے بارے میں ذرا اس قوم کو, عوام کو اور مجھے بھی آگاہ کر دیں کہ ان تمام جرائم جو آپ کی پارٹی کے اندر موجود ہیں اس کے بعد آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ آپ دوسروں پر الزام لگائیں, اور آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ آپ سیاست میں ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر موجود بھی رہیں. یہ میری گزارشات تھیں, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ چونکہ میں اسی موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں, اس موضوع سے باہر نہیں جانا چاہتا, اس لیے اس موضوع سے متعلق جو بھی سوال آپ چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں. الحمدللہ نواز شریف صاحب کے کاغذ کو سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے. وہ پاکستان میں پہلی دفعہ انتخاب میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. 1985 سے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا, اور اب 2013 کا آخری انتخاب تھا جس میں انہوں نے حصہ لیا, اور اس دوران وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے رہے جو پبلک ڈاکومنٹ ہے. ہم آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں کی تحریر کیا ہے اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی ہو اس کو بے نقاب کیا جائے. ہماری حد تک وہ 100% درست ہیں, ایک ایک لفظ جو ان میں لکھا گیا وہ حقائق کے مطابق ہے. لیکن عمران خان صاحب نے تو خود اعتراف جرم کر لیا, ان کے تو کاغذات نامزدگی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کل اعتراف جرم کیا کہ ہاں میری آف شور کمپنی تھی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کسی کاغذات نامزدگی میں آف شور کمپنی کا ایسٹس
ڈکلریشن میں کاغذات نامزدگی کا ذکر نہیں ہے. تو انہوں نے تو جرم تسلیم کر لیا ہے. جہاں تک ہمارے رد عمل کا ذکر ہے تو آج میں یہ ان سے سوال پوچھ رہا ہوں. میں ان سوالوں کے جواب سننا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب ریکارڈ پہ آ جائیں تاکہ پھر اگلا قدم اٹھانے میں ہمیں آسانی ہو. جی جی ثناء اللہ صاحب، آپ کے سوال کا پہلا جو ہے کہ نام فہرست میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا، جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں نے اس خط کا حوالہ دیا ہے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس خط کا حوالہ دیا ہے. اس کے بارے میں میں آج آپ کو کچھ بتا ضرور سکتا ہوں لیکن میں دیدہ دانستہ طور پر نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے سوموار والے دن نیشنل اسمبلی میں آ کے تقریر کرنا ہے جس کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے. اور ان تمام باتوں کے بارے میں جو ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب وہاں پہ بیان کریں گے. ان تمام جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں ان کا ذکر بھی اس ہمارے پالیسی سٹیٹمنٹ میں موجود ہے. اس لیے میں یہی چاہوں گا کہ میں اپنے پرائم منسٹر کی تقریر کا انتظار کروں، لہذا اس میں تھوڑا سا ایک دن آپ بھی انتظار کر لیجئے. دوسرا جو اپنے قانون کا حوالہ دیا، میں نے آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ ان اخلاقی، چونکہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پر آپ نہیں، مورلی آپ اس قابل نہیں رہے، تو میں بھی ابھی مورالٹی کے حساب سے باتیں کر رہا ہوں. یہ مورالٹی کے حساب سے میں نے باتیں کی ہیں. ان کے بارے میں قوانین کیا کہتے ہیں، یہ یقیناً جب آپ قانونی جنگ کریں گے تو پھر ان تمام باتوں کو بھی ہم ایڈریس کریں گے اور انہیں ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن ابھی تو خان صاحب کے اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جو وہ بھاشن پوری قوم کو دیتے ہیں، تو ذرا اپنی اخلاقیات کا آئینہ میں ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور اس پہ ان کی اخلاقیات کے حوالے سے جواب بھی سننا چاہ رہا ہوں. جی اس کے نہیں جی ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو پریس ریلیز پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی ہے وہ بہت جامع ہے. اس کا آخری جملہ آپ پڑھ لیں گے، آپ کو سوال کا جواب اس جملے میں واضح طور پر موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ چور نمبر 1 ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ چور نمبر 1 ہیں. یہ 20 کروڑ لوگ جو ہیں پچھلے 1.5 مہینے سے آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، خان صاحب کی سن رہے ہیں، آپ کو بھی سن رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جتنی دیر اس وقت جا رہا ہے آپ کسی سپریم کورٹ یعنی عدالتوں میں آئیں گے یا پھر ایل ایف او کی عدالتوں کا آپ انتظار کریں گے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ آپ نے بھی خان صاحب کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مجھے بھی چور نمبر 1 کہہ دیا. میری عرض سن لیں. آپ نے اگر میری پوری پریس کانفرنس سنی ہو تو میں نے تو آپ کو گنتی کر کے بتائی ہے نا کہ خان صاحب کی 6 لوگ ہیں جن کی آف شور کمپنیز نکلی اور میں نے ان کے نام آپ کو بتا دیے، دوبارہ بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی، جہانگیر ترین صاحب کا تعلق آف شور کمپنی سے، علیم خان کا تعلق آف شور کمپنی سے، صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر کی آف شور کمپنی، ان کے والد محترم جو سینٹ کے ممبر ہیں ان کی آف شور کمپنی، اور خان صاحب کی بہن محترمہ. یہ 6. آپ ذرا میرے نام گن کے بتائیے، میری مسلم لیگ نون کے نام گن کے بتائیے. ایک نام بھی نہیں ہے کسی کے پاس. تو اس لیے میں نے کہا انہیں. اچھا
اب دوسری پارٹی ایک دوسری آپ کو میری پارٹی کے کسی رکن کا نام بتانا نہیں. یہ میں نے زلفی کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ ان کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے. ایک بحث نہیں. اب میری بات سن لیجئے. میں نے بات اعداد و شمار سے کی ہے. میں اپنی بات بھی اعداد و شمار سے کر رہا ہوں. اب دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب 6 لوگوں کا تعلق آف شور کمپنی سے نکل آیا اور دوسری جماعت جو ہے اس کا تعلق جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے ایک آدمی کا تعلق آف شور کمپنی سے نکلا ہے, تو اب میں 6 والے کو نمبر 1 کہوں گا یا 1 والے کو نمبر 1 کہوں گا؟ انصاف ہے. میرا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے لیکن انصاف تو میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس گڑھے میں گرتا ہے. ہم نے دعا نہیں تھی کی, اللہ نے انصاف کیا ہے کیونکہ اللہ تحریک انصاف کا اللہ نہیں ہے, وہ تمام مسلمانوں کا, تمام عالم دنیا کا, بلکہ ہر انسان کا اللہ ہے. ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہے انشاءاللہ تعالی. نہیں دیکھیں جی, میرا عرض یہ ہے کہ کسی کا جو سیاست میں نہیں ہے اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو چونکہ اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے اور اخلاقیات کی بات تو صرف پارلیمنٹیرینز کے لیے ہوتی ہے. جی بڑی جماعت کے قائد ہیں. کتنے اراکین ہیں ان کے نیشنل اسمبلی میں؟ آخری دفعہ انہوں نے انتخاب میں کب حصہ لیا تھا؟ اور ایک منٹ, وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں افتخار چودھری صاحب پاکستان میں؟ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ابھی تک افتخار صاحب جو ہیں وہ کسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. وہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے نہ صوبائی اسمبلی میں, نہ پارلیمنٹ میں, نہ بلدیاتی کسی کونسلر بھی ان کی جماعت سے آج تک منتخب نہیں ہوا. لہذا پاکستان کے کسی بھی طبقے کی وہ نمائندگی نہیں کرتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری پارٹی الحمدللہ نیشنل اسمبلی میں پاکستان کی ساری 4 پروونشل اسمبلیز میں موجود ہے. پاکستان کے 4 صوبوں کے بلدیاتی اداروں میں میری جماعت موجود ہے. آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے. یہاں پہ بھی ہماری 2 صوبوں میں حکومت ہے. سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں ہم اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. سینٹ میں ہم موجود ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہم موجود ہیں. تو افتخار چودھری صاحب جب کبھی اس قابل ہوئے کہ انہیں پاکستان کے عوام نے نمائندگی کا حق دیا تو پھر ایسی باتیں ان کے منہ سے سننی اچھی لگیں گی. اس سے پہلے انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یہ باتیں وہ کر سکیں اور ان باتوں کا کوئی وزن پیدا ہو سکے. نہیں, میں نے چونکہ ان کی تقریر نہیں سنی, میں آپ کے سوال ابھی ہوا ہے, میں چل کے تقریر پڑھوں گا ان کی. پرویز رشید صاحب, چنگیز خان جدون اخبار خیبر سے. قومی اسمبلی میں سوموار کو جناب وزیر اعظم تشریف لے جا رہے ہیں, تو چیئرمین سینٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے قومی اسمبلی کے بعد ان کو سینٹ میں بھی آنا پڑے گا اس جواب کے لیے. تو کیا اس کا میکینزم کوئی بن گیا ہے حکومت کے پاس کہ سینٹ میں کب جائیں گی؟
انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے دونوں ایوان جو ہیں وزیر اعظم پہلے بھی اس میں جاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی اس میں جاتے رہیں گے.